درود و سلام پڑھنے والا، ان کی شان ماننے والا بنایا ہے. جتنا بھی شکر کریں وہ مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا صاحب کبھی کسی چیز کی خواہش ہوئی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ دنیا کی کوئی چیز. میں نے کہا حضور کا نام لیتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں، لوگ نعرے لگاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، اور مجھے کیا چاہیے؟ یہ عزت مجھے ملی ہوئی ہے، یہ کسی اور کا حصہ ہے؟ میں نے کہا تو کوئی ممبر بن رہا ہے اسمبلی کا، کوئی بن رہا ہے تاجر کہلا رہا ہے، اس کو کوئی سلام کرنے والا نہیں. یہاں پر لوگ نام سن کے خوش ہو جاتے، تو جس کی نسبت سے اتنی عزت ملی میں اور کیا چاہوں گا؟ بس یہی چاہوں گا یا اللہ یہ عزت کبھی ختم ہونے نہ پائے. سجدہ شکر اتنا بجا لاؤں سر نہ اٹھے، اتنی مہربانی. ان کا نام لینے پر ان کی کتنی شان ہوگی. دنیا میں کون عزت پاتے ہیں؟ جو ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. اللہ نے کیا کمی رکھی؟ اور بھی کوئی کام کر سکتا تھا. اللہ نے یہ کام دیا تو میں شکر کروں یا نہ کروں؟ ان کا نام لیتا ہوں. اور اس نام لینے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے یہ بات شاید پہلے کبھی سنائی ہو، سنانی نہیں چاہیے، لیکن یہ بڑی آس لگائی اس بات نے. جس دن میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی، میں اس دن سے جب بھی کبھی مایوس ہوتا ہوں یہ بات اپنے آپ کو خود سناتا ہوں. آپ نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں سنا تھا حضرت عائشہ کے بارے میں منافقوں نے تہمت لگائی. وہ تہمت لگانے والوں نے نا صحابہ کو بھی پکڑا، پروپیگنڈا واویلا شور مچایا. کچھ سادے طبیعت والے صحابہ ان کے کہنے سننے میں آ گئے وقتی طور پر. بہت زیادہ شور مچایا جائے نا، کوئی آپ سے کہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، وہ 10 مرتبہ کہے گا، آپ سوچنے لگ جاؤ گے کہ شاید ایسا ہی ہو جاتا ہے نا انسان کو سادی طبیعت والا. جو وہ نہیں سمجھے ان کی چال کو، وقتی طور پر ان کے کہنے میں آ گئے. بعد میں سب نے توبہ کی، پاک صاف ہو گئے. ان میں حضرت حسان بھی تھے. حضرت جانتے ہو ان کو؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے حضور ممبر لگاتے تھے، یہ ممبر پر کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھتے تھے. یہ بھی ان کے کہنے سننے میں آ گئے وقتی طور پر. بعد میں توبہ کر لی، صاف ستھرے ہو گیا، کوئی شک نہیں ان کے بعد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ان لوگوں سے ناراض ہوئی جو کہنے سننے میں، حضرت حسان سے ناراض نہیں ہوئی. جن کے پاس دل ہے نا، ذرا وہ میری بات سننا، دل والے. بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں. حضرت عائشہ حضرت حسان سے ناراض. کسی نے پوچھ لیا اماں جان، اور باقی جو تھے وہ بھی تو شامل ہو گئے تھے، ان سے ناراض ہو گئی، ان سے نہیں ہوئی. تو حضرت عائشہ نے کہا اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی تعریف کرتا، میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے، میں اس سے ناراض ہو سکتی. میں نے یہ بات پڑھی، مجھے تو بہت خوشی ہوئی. اگر حضرت عائشہ اس شخص سے ناراض نہیں ہو رہی جو محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرنے والے سے کیسے ناراض ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے ہو بات؟ یہی آس لگی ہوئی ہے، مولا تیرے حبیب کی نعت پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اسی کے صدقے بخش دے. اور کچھ پاس پلے نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی گن نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی عمل نہیں، کچھ بس ان کا نام لیتے ہیں، اس نام کے صدقے بخش دے نا. یہ توفیق ملی ہے کہ معمولی بات نہیں. تو یہ شکر کیا کرو. آپ کہتے ہیں نہیں جی شاید وہ بھی ٹھیک ہوں، اور اتنا سوچو گے بیڑا غرق ہو جائے گا. اپنے عقیدے کے معاملے میں پکا ہو جاؤ، پختہ چٹان کی طرح. آندھی آئے طوفان آئے ٹکرا کے وہ لوٹ جائے، آپ کے عقیدے میں فرق. تو ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی ماننے کی. اللہ کا شکر اس نے ہمیں یہ دی ہے، ہمیں اس پر شکر کرنا. اور یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہے جی فرشتہ ہو ان کے ساتھ، بشر کی صورت سے مختلف ہونا چاہیے، یہ خود فرشتے ہوں یا فرشتہ ہو ان کے ساتھ، ہاں وہ ہمیں ڈرانے کے لیے بار بار بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور ہمیں ڈرائے، پھر ہمیں یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے، یا پھر مال آئے ان پر خزانہ اترے، یہ دولت مند ہو کر بے فکر ہو جائیں، کمانے کی وہی نہ ہو بات، خزانہ نہیں ملتا تو کم از کم اتنا ہو ان کے پاس کوئی باغ ہو جس کی وجہ سے یہ اپنا گزارا کر سکیں، جیسے دولت مندوں کے ہوتے ہیں کہ ان کو آتی رہتی ہے آمدنی، وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا محبوب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تجھے سننی پڑ رہی ہے محبوب، ان کے لیے کوئی راہ ذرا کہو نا، ان کے لیے کوئی راہ۔ یہاں سے اللہ نے فیصلہ فرما دیا محبوب جو تیرے بارے میں ہلکی بات کرے اس کے لیے کوئی راہ نہیں۔ سمجھے وہ بات کو؟ سمجھ آ گئی بات؟ محبوب جو تیری شان نہیں مانتا اس کے لیے کوئی راہ، اور اللہ ظالم کہہ رہا ان کو، کیا فرما رہا ہے؟ اور ساتھ ہی فرما دیا ظالموں کو اللہ ہدایت دیتا نہیں۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ ہمیں ہرگز 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 کسی ظالم سے دوستی کرنی اونچی۔ اللہ نے ظالمین کہا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے محبوب تیرے اوپر یہ فکرے کستے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ظالم ہیں۔ اور فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، قرآن نے فیصلہ کر دیا، یہ قرآن کی آیت ہے، فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین۔ آج بھی اللہ ہم سب کو مسجد نبوی لے جائے، حضور کا جو ممبر ہے نا، وہاں پر دائرے ہے نا گنبد میں، ہر گنبد میں قرآن شریف لکھا ہوا ہے، تو حضور کے ممبر کے اوپر والے گنبد میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین۔ نصیحت ملنے کے بعد ظالموں کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کیا فرما رہا، نصیحت آ گئی نا، اب نصیحت کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں ہم نے نبی کا عشق دیا، نبی کی محبت دی، نبی کی شان سننے والا، بولنے والا، پڑھنے والا بنایا، اب تم ان کے ساتھ بیٹھو جو نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، تو پھر تم نے اس کی قدر نہیں کی، اور جو پھر جس کے ساتھ بیٹھے اثر تو ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھو گے یہ نعمت چھن جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر یہ نعمت رہے تو کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھ کے نبی کی محبت کی خوشبو آئے، جو باتیں کریں کرتے کرتے مدینے پہنچ جائیں، جن کا تصور ہر وقت نبی کے ارد گرد ہو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی باتیں کرو۔ یہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ نے جب ان کو ظالم کہا، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں جادو والا کہتے ہیں، تمہارے لیے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے، جادو ہو گیا ہے اس پر، یہ کہتے ہیں کہانیاں بناتا ہے پرانی ہمیں سناتا ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ گڑھ لیے انہوں نے باتیں محبوب، ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا، ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا۔ محبوب سن لو، جو تمہارے خلاف باتیں کریں، ہلکی باتیں کریں، ان کے لیے سیدھا راستہ نہیں، ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اور جو تمہاری نعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ جو تمہارا ذکر کرتے ہیں، تمہارا نام چومتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے لیے ساری راہیں کھلی ہوئی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہمیں بتا دیا گیا، فلا یستطیعون سبیلا، اب کوئی راہ یہ پاتے نہیں، کوئی راہ پاتے اونچی۔ کہتے ہیں یہ نبی کو کیا نظر آتا ہے، نبی کیا کر سکتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے یہ باتیں کر کے کن کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہم صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ یوں کیا، پھر قدم پیچھے کر لیا، ہاتھ نیچے کر لیا،
صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا حضور آپ نے یہ نماز میں یہ جو کام کیا پہلے کبھی نہیں کیا، کیا ہوا تھا؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، جنت میرے سامنے آ گئی، جنت میں نے پھلوں کا ایک گچھا، ایک خوشہ ہاتھ میں لیا کہ لے لوں، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اگر میں لے لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے چھوڑ دیا، کہیں اس کی بے قدری نہ ہو، تم جنت کی نعمتوں کو ہلکا نہ سمجھو، میں نے چھوڑ دیا۔ مگر حضور نے بتا دیا، تم نماز میں کدھر دیکھ رہے ہو؟ میں کھڑا یا ہوں، میرے سامنے کیا ہے؟ جنت۔ اتنی اونچی جنت حضور کے سامنے، کیا ہماری نماز ایسی ہے اونچی؟ تو جو نبی کے لیے ہلکی بات کرے، غلط بات کرے، اس کے لیے کوئی سیدھا راستہ، راہ حق، کوئی خیر نہیں۔ تو جس کے لیے خیر نہیں اس کے ساتھ لگنا چاہیے۔ گھاٹے کا سودا تو آپ کرنا نہیں چاہتے، پہلے پوچھتے ہو نفع ہوگا یا نہیں۔ اگر گھاٹے کا سودا پتہ لگ جائے کرو گے؟ پیسے ڈالو گے؟ نہیں، ڈوب جائیں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں ان کے ساتھ جاؤ گے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ فائدہ چاہیے تو کدھر جاؤ؟ ادھر جاؤ جو مدینے لے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مدینے جانا ضروری نہیں ہے، کتابوں میں لکھا۔ ابھی بھی تازہ تازہ کتابیں یہ جو بانٹتے ہیں، آج ہی جائیں گے ان کو بانٹ رہے ہیں، ان میں لکھا مدینے جانا ضروری۔ ان سے پوچھو وہ مدینے والا نہ ہوتا تو کیا کعبہ ہوتا؟ کیا حج ہوتا؟ کیا طواف ہوتا؟ یہ کائنات ہوتی؟ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ وہ تو تھے اعلیٰ حضرت، چلو ان کو اعلیٰ حضرت کا نام پسند نہیں ہو تو ان کو مرچیں لگتی ہیں۔ علامہ اقبال، ہندوستان والے کہتے ہیں ہمارا شاعر ہے، یہ بھی کہتے ہیں ہمارا شاعر ہے، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتا گرفتے۔ حضور آپ نے کہہ دیا تو مکے جاتے، حضور آپ نے کہہ دیا ہے تو ہم مکہ چلے جاتے ہیں، وگرنہ منزل ما تو جز نیست، ورنہ ہماری منزل آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا ہے تو مکہ چلے جاتے ہیں، ورنہ ہماری منزل تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی، 4 اماموں میں سے ایک امام، ان کا لقب امام مدینہ، امام دار الہجرہ، بہت مدینے میں ہی آرام فرمائے۔ آپ سنتے ہو نا، ساری عمر مدینے میں رہے، مدینے کی حد میں کبھی پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے۔ وہ امام مدینہ ایک حج کیا، کتنا اونچی؟ ہر سال حج کا موسم آتا، لوگ کہتے جاؤ، کہتے بس حج کر لیا، فرض تھا ایک کر لیا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے، بس حج ایک فرض تھا کر لیا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں، کہیں جاؤں اور میری موت مدینے سے باہر ہو جائے، یہ مجھے پسند نہیں۔ ایک صاحب مجھے ٹکرائے تھے بہت عرصہ پہلے، کہنے لگے آپ اپنے دل کو مدینہ مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا دل مدینہ بنا دے، مکہ کی بات نہیں کرتے۔ بولنے والے اپنی بات، ان کو جو لفظ پکڑنا ہوتا ہے نا، آپ یہ بھی کہیں نا کہ ہمارا دل، یا اللہ ہمارا دل مکہ مدینہ بنا دے، آپ کہتے نہیں مدینہ بن جائے بس، مکہ کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہاں جی، کوئی اعتراض آپ کو؟ کہنے لگے مکہ بڑی شان والا۔ میں نے کہا کس نے انکار کیا؟ مکہ کی شان کا کوئی انکار، میرے نبی پیدا ہوئے وہاں، 53 برس رہے وہاں پر، حضور کو بہت پیارا تھا مکہ، ہم مکہ کی عظمت کے ماننے والے ہیں، مکہ کے بارے میں کوئی بے ادبی برداشت نہیں ہے ہمیں، بڑا پیار ہے مکہ سے، مگر مدینے سے زیادہ ہے، مدینے سے پیار اونچی۔
آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ مدینے سے پیار زیادہ ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مکہ سے نبی ہجرت کر گئے تھے، مکہ سے نبی مدینے میں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ مدینہ تاکہ یہاں سے ہجرت نہ ہو، یہیں رہے، مگر یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں ہے. یہ اونچی باتیں ہیں. ہم مکہ سے بھی پیار کرتے ہیں، مگر سن لو میرا نبی مکہ سے پیار کرتا ہے، میرا رب مدینے سے پیار کرتا ہے. اللہ یا یہ بات دوسروں نے بھی لکھی ہے، آپ نے سنی ہوگی، پھر سن لو. وہ ٹکڑا زمین کا، وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، نبی کے جسم سے، روضہ رسول، قبر رسول، زمین کا وہ ٹکڑا جس میں حضور کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، حضور زندہ ہے، لگا ہوا ہے حضور سے، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے. کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ عرش معلی سے بھی اونچی. اور وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ مدینے. میرے نبی پاک کا ارشاد سنو، ویسے ہی آپ سے 4 منٹ زیادہ لے گیا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. ترجمہ بھی کروں؟ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا، جس نے میری وفات کے بعد میری اس نے میری زندگی میں مجھ کو دیکھا. گویا اس نے میری زندگی میں مجھ کو دیکھا. تو ہم یہی کہتے ہیں، ہم نبی کے پاس جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مسجد نبی کی نیت کرو. میں نے کہا مسجد کی نہیں، مسجدیں اور بھی بہت ہیں. وہ مسجد نبوی، نبی کی مسجد. تو جس کی مسجد ہے ہم اس کی نیت کر رہے ہیں، جس کی مسجد ہے اس کی. کیوں کہ وہ خود وہاں زندہ موجود ہیں. ہم قبر کی زیارت کو نہیں جاتے، ہم حضور کی زیارت کو جاتے. ہم سے ان کی خوبصورت جالیاں نہیں دیکھی جاتی، ان کی جھلک دیکھنے کی تاب کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ شہر، اس کی خوشبو، اس کی ہوا، اس کی فضا. میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا نا، پچھلے جمعے ہی تو پہنچا تھا نا میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا 54 ڈگری تھی. کراچی میں آج کل 30 ہے، 28-30 چل رہا ہے نا. وہاں کتنا؟ 54 ڈگری. 54 ڈگری کہنا آسان ہے، آ گئی نا پتہ چل جائے گا. ابھی وہاں کویت میں 58 ڈگری پڑی ہے تو وہاں درخت جلنے شروع ہو گئے، آگ لگ گئی درختوں میں. 54 ڈگری. میں جمعے والے دن نکلا وہاں پر جمعہ پڑھنے، تو 54 ڈگری اس وقت بتایا اس نے. تھپیڑے برداشت نہیں ہو رہے تھے، منہ کو لگتے تھے لو کے. لوگ اس حالت میں بھی روزہ رکھے ہوئے نبی کا روزہ دیکھ رہے. نہ گرمی کا پتہ ہے، نہ موسم کا پتہ ہے، نہ تھکن کا پتہ ہے. اور جن کا گنبد اتنا پیارا ہے، جن کی مسجد اتنی پیاری ہے، وہ خود کتنے پیارے ہیں. تو یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو سمجھ میں آتی. اونچی. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا
ہم نے دل مدینہ بنا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.